اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم إنك مليك مقتدر ما تشاء من أمر يكون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفراتہ. الحمدللہ رب العالمین. اللہ کریم نے ہمیں ایک دن اور دے دیا، اس کی بڑی مہربانی ہے. ہماری سٹنگ کو قبول فرمائے، ہم سے راضی ہو جائے، خیر کے بول عطا فرمائے اور قبولیت ان اللہ ہو جائے. ہم قابل نہیں ہیں، بالکل بھی قابل نہیں ہیں، صرف اس کی توفیق سے بیٹھے ہیں. وہ ہم سب کو قبول کر لے. اور اس وقت جس دل میں جو دعا ہے، اللہ کریم اپنی خاص رحمت کے صدقے اس کو قبولیت کی سنہری ترین مہر سے انشاءاللہ نوازیں، اور قیامت تک کی نسل کے لیے اور امت مسلمہ کے جن و انس کے لیے وہ دعائیں قبول ہو جائیں انشاءاللہ. میں آج یہ بات کرنا چاہ رہی تھی ایکچولی کہ کسی کا فون آیا اور اس نے پریشانی مجھے کر دیا. اکثر فون پریشان کو نہیں ہوتے ہیں، ظاہر ہے جو سکھی ہوگا وہ مجھے کیوں فون کرے گا. تو اللہ کریم آپ سب کو سکھ عطا فرما دیں اور آپ سب سے راضی ہو جائیں اور راضی بے رضا رکھیں. کوشچن یہ آیا کہ بہت گناہ ہو گئے زندگی میں، نامہ اعمال بہت کالا ہے، کوئی امید نہیں ہے. آپ کیا کہتی ہیں کہ یہ مہینہ بخشش کروا دے گا میرے جیسے بندے کی؟ ایک ایسی لسٹ ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی کہ وہ کون کون سے میرے ظاہر چھپے ہوئے گناہ ہیں. لوگوں کو بھی پتہ ہے اور نہیں بھی پتہ. تو میرا کیا بچاؤ ہوگا؟ تو میرے ذہن میں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ فرمان آیا جو انہوں نے اپنی کتاب مجموعۃ الفتاوی میں لکھا ہے، اور میں چاہ رہی تھی کہ وہ آپ کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیا جائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، ہم انسان ہیں نا، اور اللہ کریم خود فرماتے ہیں کہ اگر تم غلطیاں نہیں کرو گے تو میں تمہاری جگہ ایسے لوگ لے آؤں گا جو غلطیاں کریں اور توبہ کریں اور میں ان کے بخش دوں. یعنی اسے پسند ہے کہ ہم دکے کھا کے لڑکھڑا کے گریں، پھر وہ ہمیں اٹھائے پیار کرے، ہمارے کپڑے جھاڑے، ہمیں سینے سے لگائے. جیسے بچہ گرتا ہے اٹھتا ہے، پھر اٹھتا ہے تو ماں بھاگ کے گلے لگاتی ہے. جتنا میلا جتنا کچیلا ہو وہ باہر تھوڑی پھینک دیتی ہے، وہ تو اس کو نلائے گی، دھلائے گی، خوب میک اپ کرے گی، پاؤڈر لگائے گی، سینے سے لگائے گی کہ میرا چاند کہاں میلا ہو گیا تھا. تو اس لیے ہم اللہ کے لیے اس سے زیادہ پیارے ہیں. جو ایک ماں کو بچہ پیارا ہے نا، تو اس بات سے پریشان نہیں ہونا کہ کیا ہمارے روزے، ہماری باتیں، ہمارا ذکر ہمارے گناہوں کو دھو دے گا. یقین کامل آپ کا اس میں عزم ہے کہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میرے رب کو معافی دینا پسند ہے، اور وہ معاف کر کے خوش ہوتا ہے. وہ کہتا ہے جو مجھ سے نہیں مانگتا میں اس سے خفا ہو جاتا ہوں. وہ تو ایسا داتا بادشاہ رب ہے کہ اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. لہٰذا پریشان نہیں ہونا، جو گناہ چھپے ہیں ان کو ظاہر نہیں کرنا، اپنے اور رب کے ساتھ مل کے معافی تلافی کر لینی ہے. اور اب تو اس کی موجیں جو ہے نا بس کچھ نہ پوچھیں. بہار آئی ہوئی ہے، لہٰذا اس بہار میں اپنی جھولیاں بھر لیں، آپ اپنی جھولیاں بھر لیں. تو وہ میں آپ کو فرمان سناتی ہوں، آپ کا دل خوش ہو جائے گا. یعنی اللہ نے قرآن میں وعدے کیے، سورۃ نوح میں وعدے کیے، یعنی بار بار قرآن میں کہا توبہ کرو، برسات برسا دوں گا تم پہ اپنی رحمتوں نعمتوں کی، پریشان نہیں ہونا بالکل. لہٰذا اب ہمارے پاس کیا ہے؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ مومن سے جب گناہ سرزد ہو جاتے ہیں تو اس کی تلافی کے 10 طریقے ہیں، 10 صورتیں ہیں، ٹھیک ہے، ویز ہیں اس کو معاف کرانے کے. دیر آر 10 ویز. سب سے پہلا توبہ کر لیں، ٹھیک ہے، اعلانیہ چھپ کے جو گناہ ہوئے، کوئی جانتا ہے نہیں جانتا، آپ اللہ کے سامنے بیٹھ کے ہاتھ اٹھا لیں کہ یا پروردگار ہے میرے پالن ہار رب کریم، غلطی ہو گئی، بندہ بشر ہوں، خیر و شر سے تخلیق ہوں، کوئی فرشتہ تو نہیں ہونا جس میں خیر ہی خیر ہو، جس میں کوئی جبلی خواہشی نہ ہو. اللہ میری جبلت میں تو نے دونوں چیزیں رکھ دی، میرے مالک ٹھوکر لگ گئی، معاف کر دے، توبہ مانگتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا. اور پھر کوشش بھی کرنی ہے کہ آئندہ جو نہ کرنے کا وعدہ ہے اس پہ قائم رہے، اور اس یقین کے ساتھ، ندامت کے آنسوں کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ اٹھیں کہ اس نے آپ کو معاف کر دیا. ٹھیک ہے، استغفار کر لیں، دونوں میں فرق ہے.
ٹھیک ہے، کبھی نہیں کروں گا آئندہ. اور غلطی ہو جائے تو ایک صورت کیا ہے، اس کے فوراً بعد کوئی نیکی کا کام کر لیں، کیونکہ نیکی گناہ کو مٹا دیتی ہے. قرآن کہتا ہے نیکی گناہ کو مٹا دیتی ہے. لہٰذا جو ہی آپ سے کوئی خدا نخواستہ لغزش ہو جاتی ہے، کوئی گیلی جگہ پہ پیر آ جاتا ہے، پھسلن، یہ زندگی پھسلتی ہے نا، یہ سڑکیں پھسلنے والی ہیں. کہتے ہیں نا باہر آئس ہے، بڑا سلپری ہے، یہ فریزنگ رین ہے زندگی. اور ہمارے ہاتھوں میں دودھ سے لبالب بھرا ہوا پیالہ ہے. ہمارا ادھر پیر پھسلا اور پیالہ چھلکا اور ہم زندگی کی بازی ہارے، دوسرے ٹریک پہ چلے گئے. فوراً سنبھلنا ہے، فوراً سنبھلنا ہے. اور اس سنبھلنے کے لیے کیا ہے، اب احتیاط کرنی ہے، سنو شوز پہننے ہیں، سیفٹی جیکٹس لینی ہے، اور پھر نیکی کرنی ہے فوراً. اور نیکی برائی کو مٹا دیتی ہے. صدقہ ڈالیں، صلہ رحمی کریں، بااخلاق ہو جائیں. کوئی خیر کا کام، گھر میں کوئی بزرگ یا ان کے سر میں تیل لگا دیں، مساج کر دیں، ان کے پیر دھو دیں، کچھ کر لیں. ٹھیک ہے، بندہ منا لیں، رب مان جائے گا. یا یہ بھی ایک طریقہ ہے توبہ کرنے کا کہ آپ مسلمان زندہ اور مردہ سب کے لیے بخشش مانگے. اللہ سب کو بخش دے. جتنے پوری یونیورس میں مسلمان ہیں، اللہ کریم جتنے مومن ہیں، جتنی تیری مخلوقات ہے، جن ہیں، انسان ہیں، ہم جانتے، ہم نہیں جانتے، ہمیں پتہ ہی نہیں کتنی قسم کی مخلوقات ہیں، کن کن پلینٹس میں کیا کیا بستا ہے. تو رب العالمین اور تیرا نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم میں ایک ایک فرد کے لیے دعا مانگتی ہوں. اللہ کریم میں ایک ایک فرد کے لیے دعا مانگتی ہوں. اے میرے کریم مالک، سب کی مغفرت کر دیں، سب کی مغفرت کر دیں، زندہ اور مردہ. مغفرت صرف یہ نہیں، ہم کہتے ہیں کہ جو لوگ اب تک مر گئے ان سب کی مغفرت کریں. زندوں کی مغفرت مانگیں. جب بھی بخشش مانگیں زندوں اور مردوں دونوں کی مانگیں. اور پھر کوئی ایسا صدقے کا کام کریں، نیکی کا کام کریں، صدقہ ڈال دیں ساری امت کی طرف سے. یہ بھی آپ کے گناہ کو مٹا دے گا، کیونکہ آپ نے پوری امت کی طرف سے صدقہ کیا، پوری امت کی طرف سے دعائے مغفرت کی، پوری امت کے لیے رو کے مانگا. یہ نیکی کا کام ہے. اس پہ کوئی مشکل؟ اور یہ تو بڑا آسان ہے. جب آپ اپنے لیے توبہ مانگ رہی ہیں اس وقت فوری طور پہ آپ ساتھ ہی امت کے لیے مانگنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، گویا آپ کی استغفار بھی ہوگی اور امت کے لیے مانگنا بھی ہو جائے گا. گویا وہ نیکی آپ کے گناہ کو مٹانے میں اور آپ کی توبہ کو اللہ کے حضور پہنچانے میں بہت مددگار ہوگی. پھر اس کا ایک یہ بھی ہے کہ بندے کو اس دنیا میں کوئی تکلیف آتی ہے، وہ ایکچولی ہماری اس گناہ کا کفارہ ہوتا ہے جو ہم سے جانے انجانے میں ہوا. ہم پہ کوئی تکلیف پہنچی، یعنی ہم نے اس پہ توبہ نہیں کر سکے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہم سے وہ ہو گئی غلطی، کسی کو ہم نے ہرٹ کر دیا، دکھا دیا، اور ہمیں اندازہ ہی نہ ہوا، ہم نے کہا ہم تو ایسے ہی مذاق کر رہے تھے. یعنی بندہ کبھی لہر میں ہوتا ہے نا، باتیں کر رہا ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ اگلا بندہ جو ہمارا مخاطب ہے وہ کس سٹیٹ آف مائنڈ سے گزر رہا ہے، کتنا وہ اس کا دل ہو سکتا ہے کسی اور بات سے دکھا ہوا، اور ہماری کوئی ایسا مذاق وہ اس کو کسی اور ریفرنس سے لے جائے، اس کا دل دکھ جائے، کوئی آہ نکل جائے. تو پھر کیا ہے، ایسی جو بھی ہم سے جانے انجانے میں غلطیاں ہو جاتی ہیں اس کا ایک کفارہ کیا ہوتا ہے، ہمیں کوئی جسمانی تکلیف، کوئی آزمائش آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، آزمائش کیا، ٹکٹ لگ گیا، گھر سے نکلے بھی بیلٹ نہیں لگائی تھی، ڈرائی وے پہ سے اترے ہی تھے تو پولیس والے نے، ٹھیک ہے نا، پیچھے پیچھے آ گئے اور ٹکٹ لگ گیا. اللہ معاف کرے سب کو، اس طرح کی اچانک کے فضول قسم کے خرچوں سے بچائے، ناگہانی آفتوں سے بچائے. لیکن ایسا ہو جاتا ہے نا، ہم کہتے ہیں اللہ ہی کیا، ایسا کوئی ٹیسٹ، کوئی آزمائش، جسمانی، روحانی، مالی، کسی بھی قسم کا، وہ کفارہ بن جاتا ہے ہمارے اس گناہ کا. اور بعض لوگوں کا نا ان میں سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن جب وہ قبر میں جاتے ہیں تو قبر کی جو جھنجھوڑ ہے نا پہلی، وہ کفارہ بنتی ہے. وہ جھنجھوڑ کفارے کے طور پہ ہوتی ہے. یہ امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بتا رہے ہیں. اور ایک جب وہاں بھی اگر مینز وہ بھی سمودلی قبر برزخ بھی چلا گیا تو پھر قیامت کی پیشی میں اللہ پاک گناہ معاف کر دیں گے. اگر اس میں بھی نہ خدا نخواستہ ہو سکے تو پھر کیا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرما دیں گے. اور پھر اگر ادھر سے بھی یعنی نہ اس لسٹ میں آ سکے خدا نخواستہ تو پھر کیا ہوگا
کہ رب رحیم اپنے رحم کے صدقے حساباً یسیرا یا بغیر حساب کے، کیونکہ اللہ پاک جب راضی ہوں گے نا تو کہیں گے یہ سارے بغیر حساب کے چلے جائے گروہ کے گروہ کو، تو اسی میں وہ بندہ کہیں گھس کے چلا جائے گا. تو لہٰذا پریشان نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا. بے شمار صورتیں ہیں میرے رب کی بچانے کی، لیکن ان صورتوں کو دیکھتے ہوئے کبھی دانستہ گناہ مت کیجئے گا، دانستہ کوئی حرکت نہ کیجئے گا. کیونکہ یہ نہیں کہ اللہ بہت رحیم ہے تو کوئی بات نہیں، نہیں، اگر ہو جائے تو پھر ڈپریشن میں نہیں جانا، بالکل بھی پریشان نہیں ہونا. اور اب جو سلسلہ چل رہا ہے، جس مہینے میں ہم اللہ کی رحمت سے داخل ہو گئے ہیں، اس میں ایک پیاری نماز ہے تراویح، جسے ہم سارے پڑھتے ہیں 20 رکعت الحمدللہ رب العالمین. لیکن سوال یہ آیا ہے کہ تراویح تو تہجد کی نماز ہے، پھر تہجد نہ پڑھیں. دیکھیں جی، تہجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نوافل ہیں جو رات کی پچھلی پہر میں، اور جو قیام اللیل ہے، اور جس میں مداوت آپ فرماتے تھے، اور جو فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز ہے، وہ نہیں چھوڑنی، چاہے 2 نفل ہی پڑھیں. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ تراویح قائم مقام ہے تہجد کا، نہیں. آپ سحری سے پہلے پلیز فجر کی اذان سے پہلے 2-4 نفلوں کا ضرور اہتمام کیجئے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال اتنا قیام فرماتے تھے کہ آپ کے پائے مبارک سوج جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ اور آپ فرماتے تھے کیا میں تہجد کی صورت میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ بخاری شریف میں ہے، اور یہ نیک لوگوں کا، یہ نماز نیک لوگوں کی نماز ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ نیک لوگوں کی لسٹ میں شامل ہو جائیں تو پلیز اس کو رمضان میں مت چھوڑیے گا. پورا سال تو ہم پڑھتے رہے اور رمضان میں کہیں کہ نہیں 20 رکعت وہ جو پڑھی ہے چلو وہ ہوگی، نہیں نہیں نہیں، اس مسکنسیپشن کا شکار نہیں ہونا. اور یہ نماز تو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، گناہوں کا کفارہ ہے. ابھی ہم کفارے کی بات کر رہے ہیں، تو یہ تہجد کی نماز کفارہ ہے، اور حسد، دل میں سے حسد نکال دیتی ہے یہ نماز. اور قیامت کے دن جو اس کا اجر ہوگا نا، تو آپ حیران ہوں گے. شیش محل، شیشے کے بنے ہوئے محل میں تہجد گزار داخل ہوں گے. سبحان اللہ، شیشے کے بنے ہوئے محلات، ٹرانسپیرنٹ. تو ہم اس نماز کو اس مہینے میں نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں آپ نے کرنا. اور طبرانی شریف میں تو یہاں تک ہے یہ بدن سے بیماری کو دور کر دیتی ہے. اور اس وقت دعا راد نہیں ہوتی. اس وقت میں نے آپ سے جو کل ریکویسٹ کی تھی نا کہ 3 گھنٹوں کی آپ نے حفاظت کرنی ہے، فجر کی نماز سے طلوع فجر تک، عصر سے مغرب تک، اور فجر کی اذان سے 1 گھنٹہ پہلے تہجد کے ٹائم پہ، یہ بیسٹ آف دا بیسٹ 3 پیک ٹائمنگ ہیں. دیکھیں دکاندار جو ہے، منافع کا جو موسم ہے اس کو وہ ضائع کر دے تو وہ تو بیوقوف ہوا نا. جس میں پروفٹ زیادہ ملنا ہے، یہ ٹائمنگ ہے آپ کی، اس میں آپ نے وہ گھڑیاں نہیں چھوڑنی جس میں کہ پیک ٹائم ہے بزنس کا. اب دیکھیں کسی کو پتا ہے کہ افطاری کے ٹائم پہ میرے سموسے پکوڑے کھجوریں زیادہ بکیں گی، تو وہ اس وقت دکان بند کر دے اور کہ دن کو لگا کے چھابڑی بیٹھا رہے، تو کیا ہوگا؟ ہم ایسے دکاندار نہیں ہیں. ہم منافع کے ٹائم پہ ان گھڑیوں کا انتظار کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ لہٰذا یہ 3 گھنٹوں کی آپ نے حفاظت کرنی ہے، تو پلیز تہجد کو نہیں چھوڑنا، نہیں چھوڑنا. اور اس پہ تو ایک روایت کنز الایمان کی یہ بھی ہے، ہفتے کلیم سے زیادہ دولت ملے گی اس میں، اور سواریاں اڑنے والے گھوڑے ہوں گے. تہجد والے علیحدہ ہی ہوں گے، سبحان اللہ. تو لہٰذا پلیز تہجد کی آپ نے حفاظت کرنی ہے. اور دوسرا میری ریکویسٹ آپ سے پھر وہی ہے کہ مفسرین، محدثین اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں وہ حدیث کی کتب کو بند کر کے حضرت امام مالک جیسی ہستیاں سائڈ پہ رکھ دیتی تھی، اور متوجہ کس پہ ہوتی تھی؟ قرآن کی تلاوت پہ. تو لہٰذا قرآن اور قرآن ریڈنگ کریں، تلاوت کریں، عربک ورژن مصحف سے پڑھیں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اس مہینے میں قرآن کے نزول کا مہینہ ہے. قرآن، رمضان، صاحب قرآن، یہ آپ نے، اور صاحب قرآن کی جب بات آئے گی تو درود ابراہیمی برانڈ کے ساتھ چلیں، ٹھیک ہے؟ بیسٹ آف دا بیسٹ درود شریف پڑھیں. بیسٹ آف دا بیسٹ مہینے میں جی رہے ہیں، داخل ہو گئے ہیں الحمدللہ رب العالمین. بیسٹ آف دا بیسٹ ٹاپ موسٹ کتاب اللہ قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کریں. 10 پارے کم از کم، 5 پارے 7 پارے روز دن رات میں پڑھیں، ٹھیک ہے؟ علماء تو 60 قرآن ختم کرتے ہیں.
اور درود ابراہیمی کثرت سے کریں. میری بیٹی نے مجھ سے پوچھا آج کہ مجھے صورتیں جو ہیں آخر کی چھوٹی آتی ہیں، سارے بچوں کو وہی ہوتا ہے کہ زیادہ قرآن زبانی بدقسمتی سے نہیں یاد ہوتا، اللہ کرے انشاءاللہ وہ یاد کرنے لگ جائیں. تو بہرحال تو میں کیا اور پڑھوں نا، مینس کہ تراوی میں. تو میں نے اسے کہا کہ آپ آیت الکرسی پڑھیں، ایک رکعت میں آیت الکرسی پڑھ لیں. سورت توبہ کی آپ کو آیات آتی ہیں، لقد جاءکم، اس میں اعظم کی نشاندہی ہے، آپ ایک رکعت میں وہ پڑھ سکتی ہیں. آپ سورت حشر کی آیات جس کو صبح شام ایک دفعہ پڑھیں تو 70,000 فرشتے پورا دن اجر لکھتے رہتے ہیں. میں نے کہا سورت حشر کی ایک رکعت میں آیت پڑھ لی کریں. سورت بقرہ کی آخری آیات خزانہ ہے. جو بندہ سورت بقرہ کا آخری رکوع پڑھتا ہے نا، اس پہ قیامت کے دن بدلی سایہ کی ہوگی، اور وہ دور سے لگیں گے یہ سورت بقرہ کا آخری رکوع پڑھنے والے لوگ ہیں، رحمت کی بدلی کے سائے میں ہوں گے. وہ پڑھ لیں. میں نے کہا سورت آل عمران کا آخری رکوع جو رات کی پچھلی پیر پڑھا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، وہ پڑھ لیں. سورت مومنون کی آخری 4 آیات ایک رکعت میں پڑھ لیا کریں. افحسبتم، یا وہ اللہم ربنا انزل، سورت معاہدہ کی 114 آیت ہے، آپ پڑھتی ہیں صبح شام 11 بار، جسمانی روحانی رزق کی فراوانی کے لیے. تو میں نے کہا کہ بیٹا آپ وہ پڑھ لیا کرو، اپنی ایک ترتیب دے لو 20 رکعت کو، آپ نوٹس بنا لو اور آپ کے پاس ہو کہ میں نے یہ پڑھنا ہے. اور آخری جو صورتیں ہیں وہ بھی آپ ایک رکعت میں 3 4 اگر چھوٹی صورتیں ہیں تو آپ 6 7 صورتیں ایک رکعت میں پڑھ سکتی ہیں. تو اس طرح آپ کا ایک 20 رکعت کا پیارا سا گلدستہ ہو جائے گا. اور تراوی کے درمیان کی دعائیں آپ کو پتہ ہیں، آپ نے ہر 4 رکعت کے بعد نفلی قرآن ضرور پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا. سورت فاتحہ اور 3 دفعہ قل هو اللہ احد، ایک نفلی قرآن ہو جائے گا. لیکن اگر آج تراوی میں ہم مسجد نہیں جا پا رہے، ظاہر ہے کووڈ کی وجہ سے، تو پھر کیا ہے، پھر آپ یہ ہے کہ ہر 4 رکعت کے بعد اپنا قرآن پاس رکھیں، مصحف پاس رکھیں، یا پارے سے آپ پڑھتی ہیں کوشش کریں کہ مصحف سے پڑھیں، ٹھیک ہے. اپنا مصحف پاس رکھیں، ہر 2 رکعت یا 4 رکعت کے بعد ایک پیج پڑھ لیں. تو آپ کی تراوی 20 رکعت ختم ہوگی، ساتھ ہی انشاءاللہ آپ کا ایک پارا ختم ہو جائے گا. گویا جو پارا آپ نے تراوی میں سننا تھا، یہاں آپ اس کو کمپنسیٹ کر رہے ہیں گھر میں کہ آپ اس کو بیچ بیچ میں پڑھ لیں. تو جو بچے جاب کرتے ہیں، اسپیشلی وہ بچیاں جو دن میں جاب کرتی ہیں، اپنا سپارہ نہیں پڑھ سکتی، وہ رات تراوی میں اس طرح تراوی کی بریکس میں 2 4 4 رکعت کے بعد اپنا جو ہے وہ قرآن پڑھتی رہیں انشاءاللہ. اب یہ ہے کہ ہم اتنی انرجی کہاں سے لائیں، ہمارے پاس تو اتنی ہمت نہیں ہے، ہم تو تھک جاتے ہیں. تو میں نے آپ کو ایک بڑا پیارا ٹپ دیا تھا، ہمارے شیخ کا دیا ہوا ہے اور بڑا ہی افیکٹو ہے. وہ یہ ہے کہ جب آپ صبح جاگیں تو آپ روحانی غسل لے لیا کریں، پوری امت کی نیت سے روحانی غسل کیا کریں. روحانی غسل کیا ہے؟ قرآن کی آخری 6 صورتیں کافرون سے ناس تک، یہ قرآن کی آخری 6 صورتیں آپ پڑھیں. اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے باتھ روم کی دعا پڑھنی ہے، نیت کرنی ہے کہ اللہ کریم میں جو ہوں، اللہ کریم میں کیا کر رہی ہوں، پوری امت کی طرف سے جسمانی اور روحانی جو ہے غسل کر رہی ہوں تاکہ لوگوں کے دکھ دور ہو جائیں. ٹھیک ہے. آپ نے جب لوگوں کی نیت سے آپ غسل کریں گی نا تو لوگوں کی پریشانیاں جن و انس کی تو دور ہوں گی، آپ کو امت کے لیے مانگنے کا اور امت کی فکر کرنے کا اجر ملے گا. ساتھ ہی کیا ہوگا، آپ کے سارے جسمانی روحانی روگ دھلیں گے اس غسل میں. اور پھر کیا ہوگا، پھر آپ ایکٹیو رہیں گے اور زیادہ عبادت کر سکیں گے، آپ کے وقت اور ایمان میں برکت ہوگی. تو قرآن کی آخری 6 صورتیں کافرون سے ناس تک پڑھ کے، باتھ روم کی دعا پڑھ کے، پوری امت کی نیت کر کے آپ اپنا بایاں پیر واش روم میں ڈالیں گی، وضو کریں گی، اور اس کے بعد شاور لیتے ہوئے آپ نے یہ تصور دل میں باتھ روم کی دعا پڑھتے رہنا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ آپ نے دعا پڑھتے رہنا ہے، اللہ کریم مجھے شیطانی جناتی چیزوں سے، بیماریوں سے، روگوں سے، بیکٹیریا سے اللہ کریم مجھے بچا کے رکھیں. اور جب پانی آپ کے اوپر جائے گا نا تو آپ یہ سمجھیں کہ پانی آپ کے جسم کے اوپر سے جاتے ہوئے آپ کے ساری تھکن جو تراوی کے نام پہ، تہجد کے نام میں، رات جگے کے نام پہ تھی، وہ ساری اتر رہی ہے اس پانی سے. آپ ہلکے پھلکے ہوں گے. باتھ روم کی دعا تھرو آؤٹ پڑھیں، کیونکہ جب ہم باتھ روم کے اندر باتھ روم کی دعا پڑھتے ہیں تو جو باتھ روم میں پیدا ہونے والی نیگیٹو ریز ہیں، وہ بیکٹیریا ہے، وہ جنات ہیں، وہ جو بھی پریشانیاں ہیں، کیونکہ غلیظ جگہوں پہ نیگیٹو ریز ہوتی ہیں، وہ ساری دھل جائیں گی. اس کے بعد آپ واش روم سے باہر نکلیں، اپنا رائٹ فٹ باہر نکالیں گی واش روم سے، اور پھر یہی 6 صورتیں پڑھیں گی.
آخری 6 قرآن کی صورتیں کافرون سے ناس تک پڑھ کے تو آپ فریش ہلکی پھلکی ہو جائیں گی. آپ نے یہ عمل کرنا ہے. اور پھر کافرون کا تیل اپنے جسم پہ آپ نے پلیز ضرور لگانا ہے. آپ بالکل نہیں تھکیں گی, آپ بہت ایکٹیو رہیں گی, آپ راتوں کو بھی جاگیں گی, دن کو بھی, قرآن بھی خوب پڑھیں گی, درود ابراہیم بھی خوب خوب پڑھیں گی انشاءاللہ اس کی رحمت سے. کافرون کا تیل, کسی نے ٹیکسس سے میسج آیا امریکہ سے, انہوں نے کہا کہ آپ, ہم تو یہاں رہتے ہیں امریکہ میں, بارڈر بھی کلوز ہے, ہم کیسے آپ سے کافرون کا تیل لیں. تو میں نے کہا کہ یہ تو آپ خود بنا سکتی ہیں. آپ کوئی بھی تیل لے لیں, اگر آپ آلیو آئل لیں تو زیادہ بہتر ہے. اس کے اوپر آپ 1001 دفعہ ساری فیملی مل کے بھی پڑھ سکتی ہے, سورت کافرون پڑھ کے اس کے اوپر آپ بلو کر لیں, دم کر لیں, اور پھر اس تیل کو اپنے گھر کے کوکنگ آئل میں ڈالیں, اپنے شیمپوز میں 1 قطرہ ڈالیں, 1 قطرہ, ایک ڈراپ بھی اگر آپ اس کا کسی باٹل میں ڈالیں گے تو وہ سارے کو وہی تاثیر مل جائے گی. اور پھر آپ اپنے لوشن میں ڈالیں اس کو, ہر جگہ وہی تیل آپ اپنے جسم پہ لگائیں, اپنے ناک کے اندر, کانوں کے اندر, اپنی آئی بروز کے اوپر, اپنے بیلی بٹن کے اندر, اور اپنے پاؤں کے نیچے تلووں میں لگائیں, جسم پہ مساج کریں. یہ آپ کو پروٹیکشن دے گا بیماریوں سے, یہ آپ کو ایکٹیو رکھے گا, یہ آپ میں ایک اسپرچل پاور بڑھے گی. کیونکہ جو سورت کافرون ہے نا, وہ کھلا اعلان ہے شیطان کے خلاف کہ جسے تم پوجتے ہو اسے ہم نہیں پوجتے, جس کی ورشپ تم کرتے ہو اس کی ہم نہیں کرتے. ہم خدائے واحدہ الا شریک کے پیروکار ہیں. تو جب اللہ آ جاتے ہیں تو شیطان جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے دم دبا کے. تو اس میں 1001 دفعہ کا یہ پڑا ہوا جو تیل ہے, آپ خود پڑھیں رمضان میں, پوری فیملی بیٹھے, اور رمضان کارنر آپ نے بنایا ہوا ہے اپنے گھر میں, ایک کونے پہ ایک جگہ, ایک کمرے کو فکس کیا ہوا ہے اپنے لیونگ روم وغیرہ میں, فیملی روم میں, وہاں پہ وائٹ شیٹ ڈالیں, جہاں پہ وائٹ چادر ڈالی جاتی ہے وہاں پہ فرشتوں کی جماعتیں آتی ہیں. یہ جو سفید رنگ کا کپڑا ہے اس میں بڑی تاثیر ہے, کفن بھی سفید ہوتا ہے, احرام بھی سفید ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ سفید جو کپڑا ہے نا, اس میں بہت تاثیر ہے, لہٰذا آپ نے نورانی ہوتا ہے, آپ نے وہ کپڑا بچھانا ہے, اس کے اوپر اپنی تسبیحاں رکھیں, اپنے جائے نماز وغیرہ, خوشبو لگائیں, عطر لگائیں, وہاں بیٹھ کے ساری فیملی عبادت کرے. وہ آپ کا رمضان کارنر ہے, وہاں پہ فرشتوں کی جماعتیں اترتی ہیں اور وہ آپ کی دعاؤں پہ آمین کہتی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے وہاں بیٹھ کے سورت کافرون روز ایک ذکر کریں وہاں پہ, اور سورت کافرون آج کر لیں, اور سورت کافرون کا تیل دم کر لیں, اور وہ تیل آپ استعمال کریں. گویا روحانی غسل اور کافرون کا تیل انشاءاللہ آپ کو ایکٹیو رکھے گا, اور آپ کی عبادات میں انشاءاللہ جوبن آئے گا, اور آپ انشاءاللہ گھبرائیے نہیں. اللہ کریم اس مہینے کی خیریں, برکتیں آپ کو, آپ کی نسلوں کو اور امت کو عطا فرمائیں گے, اور بے سوال عطا فرمائیں گے. اس کی رحمت ہو جائے گی اور وہ عطا فرمائے گا. اب ہم دعا کر لیتے ہیں. آپ سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ سب لوگ اپنے سر کو جھکائیں اور اللہ کے لیے اس کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ اے میرے سونے رب, تیرے دربار میں بیٹھے ہیں, ہمارے گناہ ہمارے سامنے ہیں, لیکن ہم مایوس نہیں ہیں تیری رحمت سے. تو اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرمائے گا اور کرم فرما دے گا, ٹھیک ہے نا. توجہ کے ساتھ, یعنی اصل دعا کیا ہے, توجہ اللہ, ٹھیک ہے نا. آپ نے متوجہ ہو جائیں, اور اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں انشاءاللہ, اور اس میں عزم پڑھتے ہیں. اللہ کریم اس کی تاثیر آپ سب کو اور امت کے جن و انس کو اس دعا, اس سٹنگ کی تاثیر عطا فرمائیں. اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نبی رحمتی یا محمد, انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجاتی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد, استغفر اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اولی کلامنا, اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اوسطی کلامنا, اللہم صلی علی سیدنا محمد فی آخری کلامنا. یا اللہ انت اللہ بلا واللہ انت اللہ, لا الہ الا انت اللہ, اللہ واللہ واللہ انہ لا الہ الا اللہ, اقضی عنی الدین وارزقنی بعد الدین. اے میرے کریم مالک, اے میرے سونے آقا, اے میرے پالن ہار, اے میرے عرش فرش کے مالک, اے میرے رحمان الرحیم, اے میرے رحمان الرحیم, اے میرے جلال اور قہار اور جبار,
تیرے سامنے تیرے بندے سر جھکائے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے بیٹھے ہیں۔ اے میرے کریم مولا، ہم سب پہ اپنی رحمت اور شفقت کی نظر ڈالیں۔ اللہ کریم، بڑی غلطیاں ہو گئیں، اے میرے کریم مالک، اس مہینے کے صدقے، اس مہینے کی فضیلت کے صدقے اللہ کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں، اور اللہ کریم جتنے وعدے قرآن اور حدیث میں اس مہینے کی فضیلت کے ہیں، اللہ کریم ان سب کے وعدوں کے مطابق ہم سب کی عبادات کو قبول کرتے ہوئے وہ اجر عظیم ہمیں، ہماری قیامت تک کی نسل، پوری امت کے جن و انس، اور وہ جو ہمارے پیارے سو گئے زمین اوڑھ کے، اللہ کریم ان سب کو عطا فرمائیں۔ اللہ کریم کائنات سے اس وبا کو اٹھائیں، اور ہمارے جتنے پیارے جن تکلیفوں میں ہیں، اللہ کریم ہمارے دل کے قریب ہیں، وہ اتنی اذیتوں میں ہیں، اللہ کریم ان سب کو معاف فرمائیں، ان پہ کرم فرمائیں، آسانی کے معاملے فرمائیں۔ اللہ کریم، اللہ کریم، اللہ کریم جسم کے پور پور سے بیماریوں کو نکال دیں عافیت کے ساتھ۔ اللہ کریم شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں۔ اللہ کریم صحت کاملہ عطا فرمائیں۔ اللہ کریم جسمانی روحانی روگ دور فرما دیں، جسمانی روحانی عافیتیں عطا فرمائیں، جسمانی روحانی رزق عطا فرمائیں۔ اللہ کریم بے عیب نسلیں عطا فرمائیں۔ اللہ کریم بہترین نیک سوال زوج عطا فرمائیں۔ اللہ کریم بہترین ہدایت عطا فرمائیں، علت قلت اور ذلت سے بچائیں، کامل اخلاق، کامل اخلاص، کامل برکت، کامل ہدایت، اللہ کریم کامل عافیت عطا فرمائیں۔ اللہ کریم تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین خیریں چاہی ہیں، اللہ کریم وہ ساری خیریں ہمیں عطا فرمائیں۔ بہترین پناہ مانگی ہے انہوں نے، اللہ کریم ہمیں بھی ویسی ہی پناہ شرور سے عطا فرمائیں، اور اپنی حفاظت کا خیمہ عطا فرمائیں۔ اللہ کریم جتنے نبیوں نے جو دعائیں مانگی، ہم ان سب دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں، ہمیں ان میں سے حصہ اور تاثیر عطا فرمائیں۔ اللہ کریم جتنے تیرے لوگ اس ماہ مقدس میں جہاں جہاں، کہیں دن ہے، کہیں رات ہے، کہیں تراویح ہے، کہیں فجر ہے، کہیں ظہر، کہیں عصر، کہیں مغرب، اللہ سنے ہم ان سب کی دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ہر دعا میں سے کامل عافیت برکت والا حصہ عطا فرمائیں۔ اللہ کریم ہمارے پیاروں کی دائیں بائیں سے حفاظت فرمائیں۔ اللہ کریم ہمارے بہن بھائیوں، ہمارے پیرنٹس، اللہ کریم ہمارے بھانجے بھتیجوں کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ کریم نسلوں کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ کریم جو ہماری بچیاں اللہ کریم ایکسپیکٹ کر رہی ہیں، اللہ کریم ان پہ اپنی رحمت نازل فرمائیں، اور نیک سوالے بچے اور اولادیں ان کو عطا فرمائیں، اور جو اس طرح کی تکلیفوں سے پریگننسی کی گزر رہی ہیں، اللہ کریم انہیں ان کا بہترین بدل عطا فرمائیں، اور اللہ کریم خیر عافیت کے مکمل عطا والی اولادیں عطا فرمائیں۔ اے میرے کریم مالک، جتنے لوگ ہاسپٹلز میں ہیں، اللہ کریم ان پہ اپنی رحمت کی چادر ڈالیں، اللہ کریم ان پہ اپنی شفقت کی نظر ڈالیں، اللہ کریم ان پہ برکتیں نازل فرمائیں، ان پہ سکینیت نازل فرمائیں، ان کی ڈپریشن دور کریں۔ اللہ کریم بڑی مخلوق ڈپریشن میں ہے، کہیں گناہ کا دکھ ہے، اللہ کریم کہیں نہ حاصل ہونے والی مرادوں کا دکھ ہے، اللہ سونے ہمیں جو ہمارے پاس نعمتیں ہیں اس پہ شکر ادا کرنے کی توفیق دیں۔ اللہ کریم ہمیں ایسی اینک عطا فرمائیں کہ ہمیں ہماری نعمتیں نظر آنے لگیں، اور ہم ڈپریشن سے بچ جائیں، دکھوں سے بچ جائیں۔ اللہ کریم روزی روٹیوں کے دروازے کھول مخلوق کے لیے، اللہ کریم میرے دیس کی خیر کر۔ اللہ کریم رمضان شروع ہوا تو میرے دیس پہ مشکلیں آنے لگی، اللہ کریم ہمارے حکمرانوں کی خیر کر، اللہ کریم ہماری گلیوں بازاروں کی، اللہ کریم ہمارے استادوں شیخ کی، اللہ کریم ان کے مراکز کی خیر کر دے، اللہ کریم آزمائشوں سے بچا لے، وہ ساری خیریں عطا فرما دیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہی، ان سارے شرور سے پناہ عطا فرما دیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی۔ مانگنے کا سلیقہ نہیں، تجھے دینے کے سارے طریقے ہیں۔ اللہ کریم جتنے ہاتھ اٹھے ہیں ہر ہاتھ کو اپنی رحمت سے بھر دیں، اللہ کریم بھر دیں، ہمارے دامن کو نہ دیکھیں، اس میں بڑے چھید ہیں، لیکن سونے اپنی رحمت کو دیکھ میرے کریم مالک۔ سب کو عافیت برکت والی دعائیں اللہ کریم صدا کے لیے بن مانگے عطا فرما دیں۔ اے میرے کریم مالک، جو بچے نشوں میں ہیں، قید میں ہیں، اللہ کریم قیدیوں کی خیر، اللہ کریم نشیوں کی خیر، اللہ کریم اجڑے ہوں کی خیر، اللہ کریم دکھیاروں بچھڑے ہوں کی خیر، اللہ کریم سب کے گھروں میں سکھ دے دے، جھگڑوں سے بچا لے، اللہ کریم محبتیں دے دیں، چین دے دے، اللہ کریم اس ماہ مقدس میں سکھ چین سکینیت کی بارش برسا دے، بن مانگے دے دے۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعصر ان الانسان